السلام علیکم. ایک دور ہوا کرتا تھا کہ آپ کو رات کے کسی پہر چور چور کی آواز سننے کو ملتی تھی، لیکن اب دن ہو یا رات ہر وقت یہ چور چور کی آواز جو ہے وہ آپ کو کانوں میں سننے کو ملتی ہے. فرق صرف اتنا ہو گیا ہے کہ پہلے کسی ایک مخصوص شخص کے حوالے سے یہ آواز لگتی تھی، اب ہم سب ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں. آج ہم نے بڑے خاص مہمانوں کو بلایا ہے، جناب ڈی جی اینٹی کرپشن جناب رائے منظور ناصر صاحب، اور ساتھ ہماری بڑی ووکل قسم کی اور جنگجو قسم کی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرد مومن کاف لیگ سے تعلق، اور بہت ساری تالیاں ویلکم کہتے ہیں سمیرہ خاور حیات صاحبہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. وی آر آنرڈ. سرکار اس ادارے کا فائدہ بتائیے. ہم اکثر سنا کرتے تھے سے نو ٹو کرپشن، اور اس کا ترجمہ پاکستان میں ہونا شروع ہو گیا کہ کرپشن کو نہ نہیں کہنا. سو واٹ از دس؟ وائی وی نیڈ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ؟ وہ ہوا اس طرح سے کہ جب ہم لوگ آئے نا، بھرتی ہوئے ایز اے میجسٹریٹ فرسٹ کلاس، ان دنوں میں نا بڑے بڑی ہورڈنگز اور بورڈ لگے پورے پنجاب میں. اس پہ لکھا ہوتا کہ رشوت لینا جس کا کام، ذلیل کمینہ اس کا نام. تو ہمارا نا ایک بیچ میٹ تھا ذرا سینئر، تو وہ کہتا ہے یار ہماری باری آئی ہے تو بورڈ لگ گئے پہلے نہیں لگے. گڈ ون. تو اینٹی کرپشن کا یہ ہے کہ دیکھیں جب سے انسان آیا ہے، جہاں انسان نے بسنا ہے رہنا ہے، وہاں پہ کرپشن تو ہونی ہے، ون فارم اور دی ادر. اس کا یہ تھا کہ جو سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ کرپشن نہ ہو، لیکن وہ اس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا نا سوسائٹی پہ، اداروں پہ. آپ دیکھیں نا، اف یو ار اے فادر اور ہیڈ آف اے فیملی، بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، جھگڑا پڑا ہوا ہے، فساد الفساد، آپ داخل ہوتے ہیں، نہ کسی کو آپ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں، صرف ابا جی کے آنے سے گھر میں سکون ہو جاتا ہے. اینٹی کرپشن از ابا جی، لیکن وہ جو امپیکٹ آنا چاہیے تھا اس کی انٹری کا، وہ انفارچونیٹلی اب تک نہیں ہو سکا. ابا جی بیکیم اے مذاق. بالکل ایسے ہی ہمارا کنوکشن. اگر سر ابا جی ہی کرپٹ ہوں؟ ہاں، وہ بھی ایک بات آپ کی بڑی درست ہے کہ لوگ اس کو اینٹی کرپشن کے بجائے آنٹی کرپشن کہتے ہیں. لیکن اس میں اچھی خبریں بھی آپ کو ہیں، وہ آگے آپ بتائیں گے کہ ریفارمز پیکیج ایک پورا ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں میں آپ کو ایک نیا بالکل محکمہ یہ ملے گا. بٹ واٹ اباؤٹ دی ادر محکمہ جن کے اوپر یہ محکمہ لگنا ہے؟ سر جب یہ محکمہ ٹھیک ہوگا، دیکھیں نا، انسان کو 2 ہی چیزیں روکتی ہیں نا جرم کرنے سے. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت، اور وہ ساری ایک سزا بھی ہے نا لا کا. تو ہیومن نیچر ہے کہ وہ، لیکن آگے جب اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں پکڑا جاؤں گا، میں جیل جاؤں گا، میں بدنام ہوں گا، میرے ساتھ یہ ہوگا، وہ جو ڈیٹرنس ہے اور خوف ہے اور جینون کچھ مثالیں ہم کریٹ کریں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے پوری اس پہ ورکنگ کر لی ہے. So you think that we don't have qualified people for such departments? اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سپاہی کی ڈیپوٹیشن، یعنی سپاہی آلریڈی موجود ہے، وہ چاہتا ہے میں اینٹی کرپشن میں آ جاؤں. مجھے 9 دوست کو میڈیا کے دوست ہیں، کیونکہ میرا میڈیا سے بہت تعلق ہے، میں نے خود پی ٹی وی ورلڈ بہت عرصہ لائیو کیا ہوا. سر تسی مارننگ شو کر دے رہے ہو. مارننگ شو سر دیکھیں نا، ہوسٹ ہیں. ہاں، سرکار نے آندہ ایک خطرہ پہ گیا کہ میری اتنی بھاری گدی کو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامتی دے. اچھا، وہ میں عرض کروں کہ ابھی یہ سارے گیپس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، ایک لا فارمن میں ہائر کر لیا ہے کہ یہ سارا قانون ہی ہم نیا بنا رہے ہیں، بندے کیسے رکھنے ہیں، انسینٹیوائز کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں نا، ہر بندے کی سر فائل پڑی ہوئی ہے، صرف یہ ہے کہ ایک ول چاہیے اور اس کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. مطلب گورنمنٹ اگر ہمیں پوری سپورٹ کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، آپ کو ہم 6 مہینے میں یہ سیدھا کر کے دے دیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے صاحب، اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہے. جیسے جو ہے وہ شری لنکا دیوالیہ ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ارب ڈالر تو پاکستان اب تک سسٹین کیسے کر رہا ہے؟ سسٹین کوئی نہیں کر رہا نا، وہ نظر آتا ہے کہ ہم سسٹین کر رہے ہیں. اگر آپ کی ایسٹس کم ہیں اور قرضہ زیادہ ہے تو پھر تو وہ کسی کی چیز ہے نا، وہ آپ کو ڈیل دے رہا ہے تو دیتا رہے. سرکار آپ کبھی بھی اسپیشل سیٹس پہ نہیں آئی، ہمیشہ جیت کے آئیں جب بھی آئیں، ایسا ہی ہے؟ اسپیشل پہ بھی آئی ہوں، جب میں ہار گئی تھی تو پھر ایک اسپیشل میں بھی نام تھا. اس دفعہ ایم این اے کے لیے آپ سنا ہے کہ ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک کامیابیاں دے. یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ آپ کی پارٹی واحد پارٹی ہے جو خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی اس مومنٹ پہ. یہ بہت بڑا رسک ہے. یہ کیا چیز، کون سی باتیں مد نظر رکھتے ہوئے وہ ساتھ کھڑی ہوئی؟ اس وقت نعمان جو میری جماعت کھڑی ہوئی ہے ایم ایل کیو عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ واحد جماعت ہے کیونکہ سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے اپنے بھی چلے گئے. جی ایسا ہی ہوا. تو صرف کاف لیگ کھڑی ہوئی ہے اس لیے
کہ انہیں جمہوریت کا سوچا ہے, انہوں نے عوام کا سوچا ہے, جو ویو دیکھی ہے, جو عوامی رائے دیکھ رہے ہیں. اور وہ صرف 2 چیزوں پہ چودھری صاحب نے جب پارلیمانی میٹنگ ہماری کال کی ہے, انہوں نے ہمیں جو اعتماد میں لیا اپنے الیکٹیبلز کو کہ میں جمہوریت اور عوام کی خاطر الائق ان کو پروسیڈ کرنا چاہتا ہوں, آگے بھی لے کے چلنا چاہتا ہوں. تو ہم لوگوں نے چودھری صاحب کے ذہن میں یہ تو نہیں کہ مقبولیت کے حساب سے خان صاحب اس وقت بڑے اوپر جا چکے ہوئے ہیں؟ اس وقت مقبولیت کا نہیں وہ دیکھ رہے تھے. دیکھیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ملنے پوری پی ڈی ایم کے سربراہ آئے ہیں, وہ پلیٹ میں رکھ کے ان کو سی ایم شپ دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو سی ایم بناتے ہیں پنجاب کا, تو آپ ہمیں ووٹ کرا دیں. ووٹ کس کے تھے نعمان؟ لوٹوں کے. وہ کہتے تھے الیکٹیبلز جو گئے ہیں, مینڈیٹ تو نہیں تھا نا کسی حکومت کے پاس, اکثریت نہیں. اصل دکھ تو یہی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں وہ چودھری صاحب نے اس چیز کو ڈینائی کیا, انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے سی ایم شپ, کیونکہ لوٹا کریسی کو میں اب فروغ نہیں دوں گا. اچھا, لوٹا کریسی تو ہمیشہ سے رہی ہے. پہلی بات جی, چودھری شجاعت صاحب سیم پیج پہ نہیں ہیں پرویز الہی صاحب کے, جبکہ مونس الہی صاحب سیم پیج پہ ہیں. کچھ ایسا ہی ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا شجاعت صاحب نے بھی عید والے دن بھی یہ بات کی تردید کی ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں. ایکچولی دیکھیں نعمان, 5 بھائی ہوں 4 بھائی ہوں, 1-2 کا اختلاف ہو جاتا ہے. پہلے تھا جی, اختلاف نہیں تھا. ان کے بیٹے کو سالک صاحب کو یہ اختلاف تھا کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر اگر سی ایم شپ مل رہی ہے تو ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے, جس پر چودھری صاحب نے ان کو سمجھایا کہ آپ آنے والا ٹائم دیکھیے. تو تھوڑی سی ہے اندر کی بات, اگر میں آپ کو بتاؤں مخالفت سالک صاحب کو, وہ ختم ہو جائے گی. آپ آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے وہ ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ so in the end of the day for the benefit of the family وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. فیملی بینیفٹ کو نہیں دیکھ رہے. چودھری صاحب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے بینیفٹ آف دا پاکستان کے لیے, یہ سب اکٹھے ہوں گے. خدا دی قسم, یہ پوری فیملی جو ہے آپ شروع سے دیکھتے رہیں. عوام تھوڑی سی فرسٹریٹ ہو گئی ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. عوام تھوڑی سی اپسٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ یار ان سب کو کتنے مواقع مل چکے ہیں اور ہم اسی لالی پپے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام لگی ہوئی ہے. یہ تو آپ بالکل نعمان ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو 3.5 سال ہوئے تھے اقتدار میں آئے. اکرم دیں باقی دیوی کیوں؟ جی, باقی دیکھیں شروع سے 2 جماعتیں ہی آئی جا رہی ہیں. کبھی باپ پی ایم بن جاتا ہے, بیٹا سی ایم, بھائی پی ایم بن جاتا ہے تو دوسرا بھائی سی ایم. یہ شروع سے ہی یہ ان چیزوں کو اب ختم کرنے کے لیے عوام, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, فرسٹریٹڈ ہوئی ہے. باریاں لگی ہوئی ہیں. دعا ہے کہ کسی ریلو کٹے کو بھی باری ملے. باریاں سب کی لگی ہوئی ہیں تو ریلو کٹے کی بھی باری آنی چاہیے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. سمینا باب, پچھلے دنوں بیفور آئی کم ٹو رائے صاحب, آپ کا ایک ٹویٹ تھا جس کے اوپر آپ نے مسلم لیگ پنجاب لکھا ہوا, جو بایو لائن آپ کی لگی ہے نا اس میں کاف لیگ نہیں لکھا. کوئی وجہ ہے؟ اگر میری پارٹی کو دیکھیں رجسٹرڈ جو ہیں ہم الیکشن کمیشن میں, وہ پی ایم ایل کے نام سے, ہاں, پاکستان مسلم لیگ. اب وہ کاف لیگ جو ہے وہ آپ اگر لگا دیں تو ٹھیک ہے, نہیں بھی وہ قائد اعظم سے ہے تو وہ اوبویسلی ہم موسٹلی کچھ کاف بھی کہہ دیتے ہیں اور کچھ مسلم لیگ بھی کہتے ہیں. اچھا, تو بائی مسٹیک ہو گیا؟ جی, وہ مسٹیک یا وہ ڈیلیبریٹلی آپ نے کیا؟ جو وہ بائی مسٹیک ہوا ہوگا, ورنہ کاف لیگ تو ہے. جی, اسکیجول آ گیا ہے, جلد سے شروع ہو گئے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ واقعی عوام کا اتنا پریشر ہے کہ الیکشن کے لیے جانا پڑ رہا ہے. جی بالکل. الیکشن دیکھیں, جماعت پی ڈی ایم کا جو سٹارٹ انہوں نے لیا تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کروائیں, ہمیں یہ نامنظور ہے گورنمنٹ. اب جب اسمبلی تحلیل کر دی گئی کہ جی الیکشن کرائیں, وہ دوبارہ سے آرڈر آ گیا کورٹ سے کہ نہیں جی اب اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے ہوگا. اب حکومت جن کی آئی ہے وہ ان کا ڈیمانڈ ہی الیکشن تھا, تو الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ الیکشن کرانے چاہیے. اب تو بلکہ عوام بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. کیوں نہیں کرا رہے؟ وہ ان کو یہی شاید ڈرے ہوئے ہیں, پریشر ان پہ یہ پڑا ہوا ہے جو اب موجودہ حکومت ہے کہ کہیں ہم رہ نہ جائیں. اور ہونا بھی یہی ہے, رہنا تو ہے انہوں نے انشاءاللہ. یہ جو ٹائم بائی کیا ہے انہوں نے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کیسز ہیں جو کلیئر کروانے ہیں, کچھ ایسے اقدامات ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں؟ 100% جی, ان کے آنے کا مقصد تھا ای وی ایم مشین ختم کرنی تھی, اوورسیز کے ووٹ ختم کرنے تھے. وہ کتنے پرسنٹ؟ 62F لگی ہوئی ہے. 15 لاکھ غالباً ووٹ ہیں وہ. نہیں جی, زیادہ ہیں, وہ زیادہ ہیں. کتنے ہیں؟ نہیں, تقریباً ہمارا 1 کروڑ آدمی باہر رہتا ہے پاکستان. باہر رہتا ہے 1 کروڑ, تو اس کے آدھے بھی لگائیں تو 50 لاکھ 60 لاکھ. 50 لاکھ کافی بہت ووٹ ہے.
Okay. اور یہ وہ ووٹ ہیں جو بالکل بازی تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا جی آپ دونوں ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ووٹ پڑتے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بالکل, دیکھیے میں تو آپ کو یہی کہوں گی, عوام چن کر لاتی ہے تو ووٹ ہی آپ کو لگتا ہے عوام چن کر لاتی ہے؟ اچھا یہ نعمان الگ بات ہے, سچی صندوق غائب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ الگ بات ہے, صندوق غائب ہو جاتے ہیں ہمارے ووٹوں کے, لیکن ووٹ ہم عوام سے ہی مانگتے. اچھا میم آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ آپ بتا دیں. ایک پولیٹیشین کہہ رہے ہیں میں بیمار تھا اور قوم کی دعاؤں سے ٹھیک ہو گیا. نہیں یہ بھی بات ہے, دیکھیے میری بات نہیں یہ مجھے تو جونی بھائی کہہ رہے بہت دعائیں ہیں میری. نہیں آپ کو تو دعائیں ہیں, میں اگر بیمار ہوں تو مجھے قوم کی دعا لگ جاتی ہے. آپ کو سب کی دعائیں, ان کو دوائیں. اچھا میم ایک بات بتائیے سر, میرا سر سوال ہے, آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عدالتی نظام اتنا سلو ہے کہ فیصلہ آنے تک کیس کرنے والا یہی بھول جاتا ہے کہ ہمارا جھگڑا کس بات پہ میرا اپنا کیس 10 سال بعد سالو لو ہوا ہے. باتیں ختم ہو گئی, اجازت میں کراچی جا رہا ہوں. میں کلیکٹیبل ہوں اور میرا جوڈیشری ایک سسٹم الیکٹیبل اور ویل کنیکٹڈ بندے کا یہ حال ہے, عوام کا کیا ہے؟ عام پبلک کا کیا حال ہوگا؟ یار مجھے سر کی طرف دیکھ کر نا میری ماں یاد آ گئی, وہ مجھے ایسا بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی اور مجھے بننا چاہیے تھا سر, ویسے ہے نا آپ پہلے انسان بن جائے. اچھا میں آپ کو ان کا جواب دینا چاہتی ہوں. انہوں نے رائے صاحب کے لکھا ہے, رائے صاحب کو میں 2008 سے جانتی ہوں, ماشاءاللہ یہ اتنی اچھا انسان اتنی اچھی سیٹ پر پہنچا ہے, یہ گریس روٹ لیول کے آفیسر ہے, یہ عام بندہ نہیں ہے. ان سے بنا کے بھی رکھنی چاہیے. دیکھا مقابلے کے 4 امتحان, جی سر وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی, سر میں بھی اتنا آپ نے پڑھ لیا, بیٹھے ہمارے ساتھ ہے, کیا فائدہ. پاکستان کا واحد افسر امریکہ جیسے ملک نے ان کو انٹیگریٹی آئیڈل کا خطاب دیا. واہ 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 سر, میں کھڑا ہو گیا آپ کے لیے سر. 48 سر ممالک میں سے پاکستان میں سے آپ کو چوز کیا انہوں نے. ہاں یہ سر ایک اکاؤنٹیبلٹی لیب کے نام سے نا امریکہ میں ادارہ ہے اور ان کا یو کے میں بھی آفس ہے. وہ بندے کا آئیڈیا یہ تھا کہ جب ہم کرپٹ لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بند کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کو کیمرے کے سامنے کیوں نہ لایا جائے. واہ واہ واہ, بھائی ایک بڑی اپریسیشن ہے یہ بھی, کم از کم لوگوں کو پتہ ہی لگ جائے کہ یار یہ بندہ آنیسٹ ہے. اور انہوں نے پھر ملک سلیکٹ کیے 42 کنٹریز ان دا ورلڈ. وہ 42 ملک وہ تھے جہاں پہ کوئی کام سرکاری دفتر میں بغیر رشوت کے ہو نہیں سکتا. پہلے نیپال میں انہوں نے کیا, پھر لائبیریا میں کیا, پھر اور ملکوں میں کیا. پھر وین دے کیم ٹو پاکستان 9 مہینے پوری ریسرچ کرتے, اینڈ پہ ووٹ پڑتے ہیں اس بندے کے لیے. 5 جو بندے ہوتے ہیں ان میں تو وہ میرے الحمدللہ کوئی لاسٹ میں 49% میرے تھے اور چاروں کو ملا کے 51%. الیکشن میں نے بھی جیتا ہے ایمانداری کا. یہ ایوارڈ ہے پاکستان کا سب سے ایماندار سرکاری ملازم. بھائی واہ 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 واہ, اللہ آپ کو صحت دے, زندگی دے سر. آمین. میرے خیال ہے سرکار نو مسالے لا کے نا پرزرو کر لینا. اللہ سلامت رکھے سر. نعمان 2008 میں رفاع عامہ کے ایسے کام ہوتے تھے کہ جو یہ اسمبلی کے باہر مجھے دیتے تھے اور میں اسمبلی فلور پہ اس کو ریز کرتی تھی ان پوائنٹس کو. تو یہ تو ایسے اچھے انسان, میں کہتی ہوں پہلا میں نے اس حکومت کا ایک اچھا کام دیکھا ہے کہ صحیح بندہ صحیح سیٹ پر لگا. واہ 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 واہ, اس حکومت کو میں پہلی دفعہ اپریشیٹ کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. ایسا انسان جو نہیں کچھ لیتا کسی کام کے, اس کو تو پھر جان کے بھی تھریٹس ہوتے ہوں گے. How do you dealt with all these situations? اللہ تعالیٰ سر سورۃ البقرہ میں 2 جگہ پہ فرماتا ہے کہ تمہارا میں ٹیسٹ ضرور لوں گا. تو پوری آیت ہے قرآن پاک کی 155 اور 214 سورۃ البقرہ کی. اگر آپ اس آزمائش میں سے پورا اتر آتے ہیں, پہلے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا, جیسے کوئی بھی ایگزام ہوتا ہے, اب دیکھیں نا میں نے بھی امتحان دیا تو سیٹ پہ میں لگا ہوں نا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت آپ کے پاس آ جاتی ہے, آپ شیلڈڈ ہوتے ہیں, گارڈڈ ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ایک بچے نے 9 سال کی ایج میں او لیول پاس کیا. جی ماشاءاللہ, الحمدللہ اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے. 9 سال کی ایٹ دی ایج آف 9. کتنی پرسنٹیج آئی تھی سر؟ اس کے ساتھ 7 ایج تھے, لیکن وہ پوری دنیا کا سب سے چھوٹا بچہ ہے جسے 9 سال کی عمر میں کیمبرج یونیورسٹی نے اس سے 800 سال کا ریکارڈ توڑا ہے. یا اللہ, مطلب کہ سننے والوں سے درخواست ہے ان کے بچے کی بات سن کے اپنے بچوں کو کٹنا مت شروع کر دیں پلیز. مگر میں گھر جا کے مثال ضرور دوں گی. درخواست ہے اپنے بچوں کو مت ماریے گا, ان کو پڑھنے دیں وہ جس طرح پڑھ رہے ہیں. آپ مثال نہ دیں اپنے بچوں کو, ان کے پاس ٹیوشن دیں. اچھا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا. امپیکٹ اس کا یہ ہوا کہ اس کی ساری فیس جو ہے نا وہ ختم کر دی گئی اور اس کو کوئی کروڑوں روپے کے پرائزز ملے. چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کو بلایا اور 1 لاکھ روپے کیش پرائز دیا. کچھ 24 ٹی وی چینل کی گاڑیاں باہر کھڑی تھیں. آرمی چیف نے کیپٹن بنایا, سارے ایمبیسڈر.
چودھری صاحب نے کہا جی 12 لاکھ کی اس کی فیس نہ ہم دیں گے. کہتے ہیں جی ہمارے کیس, میں نے کہا ابھی اس سے لکھوا لیں جو کرانا ہے. اچھا میرے سارے بچوں کی اسکولنگ فری ہوگی. اللہ اب یہ ذریعے اللہ بناتا ہے, جب آپ پیسے رشوت نہیں لیتے, گند نہیں کرتے. مجھے پہلے دن کروڑوں روپے ملتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیڈی پیسے سے مجھے, اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے, یہ پاسبل نہیں. اچھا ہم اس پہ فخر کرتے ہیں, مطلب آپ ہمارا رہن سہن دیکھیں تو شاید آپ اگر گھر کے, آپ ہمارے گھر تو سرکاری بہت مہنگا ہے جس میں ہم رہتے ہیں, ذرا وہ گورنمنٹ کا گھر ہے, گاڑیاں شڑیاں, لیکن ہمارا پرسنل رہن سہن آپ دیکھیں نا تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یار کوئی افسر ایسے بھی رہتا ہے اور ہم اس میں خوش ہیں. یعنی آپ الٹیمیٹلی دیکھیں نا, آپ نے ایک ہیئر سٹائل بنایا ہے بڑا خوبصورت, گھڑی پہنی ہے, یہ رومال بھی آپ نے رکھا ہے, یہ اس لیے نا کہ میں اچھا لگوں, اچھے سے لگنے, سیٹسفیکشن آئے, تو ہمیں اللہ نے اس میں سیٹسفیکشن دے دی ہے. کیا بات ہے سر, ہم اتنے خوش ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. لو یو سر. سمیرہ خاور حیات صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, رائے منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی سرکار میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سمیرہ ابا, یہ سرکاری بالکل آپ لوگ جو سیاستدان آتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, پیچھے سے ڈنڈی پٹی والے ہوتے ڈنڈی پٹی والے میں کہنے لگا تھا لیکن میں رک گیا. سیاست اب بزنس ہے, سیاست اب وہ نہیں ہے بعض لوگوں کے یہ وہ والا یہ تو میں اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے. کوئی خدمت نہیں ہے گی, کسی نے کیتی نہیں آج تک. کیتی ہوتی تے ملک مختلف ڈفرنٹ ہو گیا ہوں آل ٹوگیدر. ایسا کوئی سیاستدان نہیں ہے. نعمان آپ نے جو بات کی ہے تھوڑا سا اتفاق بھی کرتی ہوں, تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ آپ نے کیا وہ سیاستدان نہیں دیکھا جس نے 1122 نکالی, جس نے ٹریفک جو وارڈنز کا نظام 1122 اللہ پاک انہوں نے زندگی دے, میں ہمیشہ دعا نکلتی ہے ایک بہت پازیٹیو چیز وہ کر گئے ہوئے ہیں, بالکل, اور ہماری دعائیں ہمیشہ اس میں جی بالکل. کی کیتا انہوں نے. اب جو لوگوں نے 1122 تے گئے نے آپ بھی بیچارے بیٹھ جی دیکھیں, یہ ایک عزت, ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے. نو بٹ سمیرہ آپا, ہم الیکٹ کرتے ہیں, ہم اس طرح کے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے بڑے چھوٹے کے ادب سے بے باک ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کتابیں مار رہے ہیں, سن مکی چل رہی ہے, سر پیٹ کھجا رہے ہیں, بال توڑ دیتی ہے, کسی کا سر توڑ جا رہے ہیں. جی نعمان, انہوں نے جو ابھی آپ نے بات کی ہے, ایسے لوگوں نے اسمبلی کا ڈیکورم خراب کیا ہے, معاشرے میں لوگوں کے سامنے یہ امپیکٹ ڈالا گیا ہے کہ پولیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں نعمان, اسمبلیز میں ہوتا تھا, پرانا ریکارڈ آپ نکالیں, الیکٹیبلز ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, بات کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں, لیکن یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس اندر آئی ہے, گلو بٹ اندر آئے ہیں, گلو بٹ اندر آئے ہیں, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. چودھری پرویز الہی صاحب نے اتنی رسپیکٹ دی ہوئی تھی, حمزہ صاحب نہیں آتے تھے جب وہ یار اپوزیشن ان میں کی تھے. عمر کا یہ احساس کر لیتے جی دیکھیں, اگلے نے تسی تو چھڑیا پھڑ کے. یہ غلط ایک ہم نے پورٹرے کیا ہے عوام کے سامنے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا, یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا. چودھری پرویز الہی صاحب کا آپ نے کہا, پوچھا کہ باقی دیکھیں 1122 انہوں نے کی, ایجوکیشن ریفارم پروگرام, ہیلتھ ریفارم پروگرام, دل کے امراض کے انہوں نے ہاسپٹلز بنائے, 100 ارب کا سرپلس صوبہ چھوڑا تھا انہوں نے جب وہ سی ایم ختم ہوئے ہیں 2008 میں. تو یہ سب کچھ, وہ بھی تو آخر سیاستدان ہے, لیکن وہ کبھی سیٹوں کا نہیں سوچتے, وہ ہمیشہ دیندار اور وفادار سیاست کرتے ہیں. یہ ہمارے جیسے اس طرح کا افسر ہے, اس طرح کے پولیٹیشین بھی ہونے چاہیے. اور کتنے ایسے پولیٹیشینز ہیں جو گریس روٹ لیول پہ ہیں. مجھے دیکھیں, مجھے کیا میری بولی نہیں لگی تھی, مجھے لوٹا بنانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. رائے صاحب اس کے گواہ ہیں, اس دور میں 2008 میں 36 کروڑ روپے کی 36 پبلشر سے آفر آئی کتابوں کا بہت بڑا. آپ نے ایک جو نصاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ کتابیں سرکار نے بین کی, بہت بڑی چیز پکڑ لی. اور اس گورنمنٹ نے, جو کہ خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں تھی, ان کو چاہیے تھا کہ اس چیز کا کریڈٹ لیتے, انہوں نے اس کا کریڈٹ ہی نہیں لیا, اور وہ بات دبا دبو کے ختم کر کے. واٹ از دس, واٹ از ہیپننگ؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں میری پوسٹنگ ہوئی 2020 میں. اچھا, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کام ہی یہ ہے کہ کتابیں, 2 طرح کی کتابیں چھپتی ہیں. ایک تو یہ جو گورنمنٹ خود چھاپتی ہے اور فری تقسیم ہوتی ہیں اسکولوں میں. اچھا, ایک ہے کہ پرائیویٹ لوگ جو کتاب لکھتے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں میں جاتی ہے. اچھا, وہ اس کا یہ ہے کہ NOC لینے کے بغیر بورڈ سے وہ کتاب جا نہیں سکتی مارکیٹ میں. یہ باروں بار چھپی, اور نہ بورڈ نے پوچھا, نہ کسی گورنمنٹ نے پوچھا, نہ انہوں نے زحمت گوارا کی, اور یہ اسکولوں میں لگ گئی. کوئی 10 سال سے, کوئی 20 سال سے, کوئی 30 سال سے.
کہ مطلب بندہ تصور نہیں کر. اب دیکھیں نا ہمارا کیا ہے کہ بچے کو ہم پک ڈراپ دیتے ہیں, اس پہ خرچہ کرتے ہیں, کتاب تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. کتاب کے اندر قرآن پاک کی آیات غلط لکھی ہوئی ہیں, کتاب کے اندر توہین رسالت ہے, کتابوں کے اندر توہین صحابہ کرام ہے, کتابوں کے اندر قائد اعظم کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں, سر سید احمد خان, ہر چیز غلط ہے. لو جی 10,000 کتابیں ہم نے لے لی, 10,000 تقریباً کتابیں ہیں جو پورے پنجاب میں میٹرک تک پڑھائی جاتی ہیں پرائیویٹ پبلشر. اسلامیات ہے تو سینکڑوں لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں. اچھا وہ کتابیں ہم نے لی, ایکسپرٹ ہمارے پاس آلریڈی تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھا, ابھی ہم نے 500 کتابیں چیک کی جن میں سے 100 میں بلنڈرز نکل آئے جو کہ میں نے بین کر دی. یہ میرے پاس آئے, آکسفورڈ, کیمبرج وغیرہ ساری اس میں شامل تھے, آکسفورڈ بھی تھا. میں نے کہا جی یہ سامنے پڑھی, آپ مجھے دکھا دیں یہ چیزیں جو آپ نے لکھی ہیں, اگر یہ کسی دنیا میں آپ ثابت کر سکتے ہیں. اور انتہائی واہیات زبان اس میں, ایسی گندی گندی باتیں کہ ہم مرد ڈسکس نہیں کر سکتے. اچھا ایک لکھا ہوا اسلامیات کی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, آگے نا ایک اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے, وہ قرآن پاک کی آیت ہی نہیں ہے, خود بنا کے اس نے لکھ دی ہے, یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے. اب مجھے بتائیں کہ بچہ کیسے یہ سارا خود پڑھ کے پہلے کتابیں ٹھیک کرے اور پھر پڑھائی کرے. وہ آپ کی بات بڑی صحیح ہے کہ یہ اتنا بڑا کریڈٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو لے سکتی تھی وہ نہیں انہوں نے لی, انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹا کے OSD کر دیا. پھر پرائم منسٹر کو جب صحیح پکچر پتہ چلی تو میری الحمدللہ پروموشن بھی ہو گئی اور میں ری انسٹیٹ بھی ہو گیا. سو اگر یہ کہا جائے کہ پرائم منسٹر کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, صحیح, باقی جڑی ساری انہوں نے ٹیم کٹھی کی تھی اسی, تو وہ ٹیم اتنی انٹیلیجنٹ نہیں تھی, تو یہ بات درست ہوگی, میں ایماندار نہیں تھی. ان ادر ورڈز جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے نا, وہ تو میں نے ان کی بہت بری کمپیٹنٹ لوگ نہیں تھے. کمپیٹنٹ کے علاوہ میں بھی اس پہ جواب کمپیٹنٹ اینڈ کرپٹ, کمپیٹنٹ اینڈ کرپٹ. جو خان صاحب کو ہٹانے میں ان کے ساتھ جو ٹیم تھی اس کا بہت ہاتھ, ان کی ٹیم کو بالکل سینس نہیں تھی. ان کے اعلی پرویز الہی صاحب وہ ان کے ساتھ نہیں رابطہ رکھتے تھے, وہ ٹیم رکھنے نہیں دیتی تھی, ٹیم پسند نہیں کرتی تھی پرویز الہی صاحب کو, جس کی وجہ سے ان کا فیلئر ہوا ہے. آج پرویز صاحب خود ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, وہ پرانے شعور رکھتے ہیں, وزڈم رکھتے ہیں سیاست کی, انہوں نے طریقہ سکھا رہے اب عمران خان صاحب کو کہ ایسے نہیں, ایسے پالیٹکس کرتے. اصل میں خان صاحب کے ذہن میں 92 کا ورلڈ کپ تھا, اس وقت بھی ٹیم بالکل نئی تھی, صرف جاوید میاں پرانے تھے, سوچ رہے تھے شاید ابھی بھی وہی لگ چل جائے گی, وہ چلی نہیں. ہمارے کامیڈی نے بڑی اچھی بات کی کہ باپ ایماندار ہے, گھر میں بیٹے سارے چور ہیں, کیا کریں. خان صاحب دی ٹیم جنی مرضی ماڑی ہوے سر, ایکچولی پی ٹی آئی چ ہے ہویا ہے, باپ ایماندار ہے بیٹے چور, اور بیٹے سارے جیب کترے. سر میں بہت کرپشن کی تھی چھوٹے ہوندے, تانوں پتہ کیسے؟ میرے ابو نے دینا نا 100 روپیہ کے جا چیز لے گیا, وچوں 10-20 روپے سارے نے کیتی. پھر میرے ابو نو پتہ لگ گیا, پھر انہوں نے کی کرنا 100 روپیہ دے کے انہوں نے کہنا 100 دی چیز لے کے آ, اے 20 لیدا جڑے تو چ توڑنے نا وہ اللہ لیدا رکھ لا, چیز 100 دی پوری لے کے انہاں مینوں سمجھ گئے سی. واہ 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 واہ, یہ تو بڑی بڑا باریک اچھا بات کام ہے, یہ تو بڑا اچھا کام ہے. آپ کو پانی پلاؤں میڈم؟ اچھا سر, ہمارے ایک ڈاکیہ صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں. آئیے شیروز بھائی. بس کوئی اچھی سی بات بتانا, اینٹی کرپشن ایماندار آدمی ہے, اندر کر دیں گے سب کو, اور کچھ نہ سوچو, سونی دے دینا. جی بسم اللہ, کس کا پیغام لائے سر؟ سرکار آپ نے کہہ تو دیا, پیغام تو کرپشن کی. کرپشن, کرپشن سے آوازار بندہ جو ہے اس نے یہ چٹھی لکھی ہے, اس نے لکھی ہے. اچھا, وہ کہہ رہا ہے کہ ملک نو ملنی کدوں اٹینشن, کس دن اتھوں مکنی کرپشن, تے سب کو کرن دے لکھ بہانے, کرن والے بھی بڑے سیانے, واہ مجالے لین ذرا بھی ٹینشن, کس دن اتھوں مکنی کرپشن, تے جیڑا آندا انی پاندا, ایک دوجے تو ود کے کھاندا, کداں ہووے صحیح سلیکشن, واہ واہ, کس دن اتھوں مکنی کرپشن, تے ملک نو بن کے کونے کھا گئی دیمک, انت دے ڈونگے کھوچ پا گئی, واہ واہ اللہ اکبر, تے باہر آون دا مر گیا پیشن, اوئے ہوئے, کس دن اتھوں مکنی کرپشن, واہ واہ واہ, تے مارے ملک نو ایسے ڈنگ, بن گئی زندگی موت دی جنگ, واہ واہ واہ, غربت بن گئی اج دا فیشن, واہ, کس دن اتھوں مکنی کرپشن, تے خیر دا حصے دار نہیں کوئی, حال دا ذمہ دار نہیں کوئی, تے ہر ایکشن دا کی ری ایکشن, واہ واہ, کس دن اتھوں مکنی کرپشن, تے کالے کم نو پوے بھی کیڑا, کالا اونوں کہے بھی کیڑا, اد تے لاوے کون آبجیکشن, واہ, تے کداں مکنی اتھوں کرپشن, تے ساڈے نا انصاف کرو, اے طلاب صاف کرو, اے طلاب صاف کرو, نہیں تے کرائی جو روز الیکشن. واہ واہ,
आगे पंजाबी आ आगे गई सर आगे। एक चीज मैंने बस ये डीजी एंटी करप्शन नोट कर लिया है कि आपकी घड़ी डाकिए की ऐसी कीमती घड़ी नहीं होती। ये आप चेक करेंगे कि कहाँ से आई है करप्शन, ये करप्शन से आई है। मनी ऑर्डर है जो मनी कर लेंगे। एसेट्स बियॉन्ड मींस करते हैं। एसेट्स बियॉन्ड मींस बहुत इन्होंने सारे खूबसूरत सारे मैसेज अपनी दिया है। कड़ियां लुका लो पाए। किसी ने गिफ्ट किए सर इन्हें। थैंक यू सर, खूबसूरत, बहुत ही समझ। बहुत खूबसूरत, थैंक यू बहुत सारी तालियां शरीफ भाई के लिए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी सरकार में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सर ये गुर्बत कब खत्म होगी मैम? एक्सक्यूज मी मैम, आई एम हियर। इलेक्शन में खड़ा हो जा। मैं पूछना चाह सर रहा ये हूँ, यहाँ नहीं खड़ा हो पा रहा। हमारे मुल्क में गुर्बत का ये आलम है मैडम के सर्दियों के कपड़े बनाते बनाते गर्मी आ जाती है। आप बताइए, बाहर मुल्कों में सर्दियां तो होती है। देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि प्रोग्राम में बैठ के एड मत मांगना। दुखड़ा सुना रहा है, दुखड़ा सुना रहा है। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, इसने तो गलबा किया हुआ है और हमारे वो मुल्क में, उनको भी अंदर करें जो पंच लाइन सुन के रिएक्ट नहीं देते। उनको भी अंदर करें। अब आप एक लाफ्टर दे ही दे ना। और जो बिला वजह भी इंटरप्शन करता उन पर भी कोई केस करें। सर एंटी करप्शन इंटेलेक्चुअल करप्शन पे भी लागू होती है? सर अभी तक तो नहीं है, नहीं लेकिन नया एक्ट जो ला रहे हैं ना उसमें ये सारी चीजें रखी आ जाएंगी ये सारी बिल्कुल आ चीजें। सर उसमें इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ओके कि अगर आपकी सर्विसेज हम आधा घंटा भी लेते हैं तो हम आपको बहुत अच्छे पैसे पे करेंगे। और सर ये सभा अगर इजी ठीक लोड था। वाले का क्या होगा? तब तो फाड़ लांगे, फिक्र ना सर सामने जी क्या कहते हैं सितारे? सारे सर जिन्ने माशाल्लाह ज़हीने उन्होंने अपने आप ही दस देने हैं। लेकिन तो जायका देखें तो जहानत यहाँ पे भी नजर आती है, क्योंकि ये आप मेरी बात करिए। आपकी हाँ जी, मरकरी जो है इतना अच्छा लेके पैदा हुए हुए हैं और जीनियस लोगों की निशानी होती है जिनका माशाल्लाह, मरकरी वेल माशाल्लाह। प्लेस्ड होता है। हर बात पे मेरे पास मालूमात होनी चाहिए। वही चीज इनको इतने बड़े इम्तिहान में भी जो है वो पास करवा गई। बड़े आराम से लोगों को बड़े अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। हाँ, इन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ही इज अ लॉजिकल मैन। इनके जायचे को देखते हुए मैं सिर्फ एक मशवरा दूंगी कि इतनी खुली दुश्मनी ना बनाया करें। 2025 से ये सेफ जोन में एंटर होते और काम करते रहेंगे, लेकिन 25 वाले साल से आप किसी बड़ी अहम ओहदे पे चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मर्द मोमिन पे मैं और फिल्म है। मर्द मुजाहिद, मोमिन पे आते हैं। और मोमिन। मैं एक बात सरकार के हवाले से और आप लोगों को बताऊं जी। कि जब हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो बाबरी मस्जिद जो पाकिस्तान में 2 बनवाई हैं इन्होंने। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी सरकार का बहुत बड़ा एफर्ट मौजूद क्या है। बात है। जी मर्द जी, हमारी मोमिन मर्द मोमिन मर्द मुजाहिद थोड़े से अरसे के लिए जरा समझें एक बैकफुट पे गई, लेकिन ये अपने बुढ़ापे तक छाई रहेंगी सियासत में जो है लाइमलाइट में। इसी तरह अभी दबंग होके और भी सामने आ रही है। इसका मतलब आप इलेक्शन विन कर रही हैं इंशाल्लाह कि जो है आप और दबंग होके आ अरे वो रही हैं। चश्मे वाला वो पीछे भी लगा लीजिएगा। और इतना रिश्तों में बड़ी इज्जत कमाती है, यहाँ तक कि ससुराल भी इनकी बहुत इज्जत करता है। बिल्कुल सही कह रहे वाह हैं। वाह। मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ और 25 साल हो गए मुझे, तो माशाल्लाह। माशाल्लाह अभी तक ज्वाइंट फैमिली, वो दरानियां जेठानियां देवर माशाल्लाह, जेठ माशाल्लाह। बच्चे क्या बात। नानी सास पुप्पी सास सब इकट्ठे घर रहते के ही वोट होंगे आपके तो अच्छे हैं। घर के बहुत जबरदस्त वोट है। घर के लोग मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बनती हैं, मेरी जेठानी की तो बेटियां, फिर क्यों ना फिर क्यों ना जीते? इकट्ठा करते हैं, वो सब मेरे साथ। सर पॉइंट टू बी नोटेड। आपका ड्रॉप बॉक्स फुल भी हो जाता होगा ना, उसके ऊपर बोर्ड लग के रख के चले जाते होंगे। हमारी खैर से दुआएं हैं, जिंदगी जैसे दे आप। सामिया जी कह रही हैं, अल्लाह पाक आसानियां पैदा करें और अगर नहीं, आप बड़ी- हमारा देखिए, मुकद्दर हैं मैं तो ये बन जाए हमारा मुकद्दर। सो व्हाट। अल्लाह करे कल को जब आपको मौका मिले तो आपने इनको भी जोड़िए जो असेंबली के अंदर बैठे हुए होते हैं। इनको तो मैं जाके ठीक करूंगी, ये जो हो रहा अब्बा जी है। ने मैं बाहर ठीक हूँ, है। अब मुझे अंदर जाने दे, मैं सबको ठीक करूंगी। ताडे जी दबंग खत्म होनी चाहिए। हाँ। सर छोटे छोटे सवाल करते हैं सर, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान। आपका पसंदीदा का गाना जो अक्सर कभी गुनगुनाते हो? ये मुझे चुपके चुपके बहुत अच्छा लगता है। एंटी करप्शन और नैब, इसमें फर्क क्या है? बस ये तकरीबन बैन ही है। नैब जो है वो फेडरल, आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट के इदारा है। एंटी करप्शन हर सूबे का अपना अपना है। हाँ पंजाब की हद तक अब 3 डीजीज हैं नैब के, और एंटी करप्शन का 1 डीजी है। कुछ लॉज रूल में, जैसे मैंने कहा, हमारा रिमांड 14 दिन का है, उनका 90 दिन का है। हमारा बेल हो सकती है, उनकी बेल लिखी ही नहीं कानून में। अच्छा, उनकी प्ली बार्गेन आप कर सकते हैं, हमारी नहीं कर सकते। ओके ठीक है सर। सर किसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी से मिलने का अगर मौका मिले तो किसको मिलना चाहेंगे?
ڈاکٹر مہاتر محمد. کوئی ایک چیز جو آپ کو آپ کا بس چلے تو فوراً سے پہلے بین کر دیں. کرپشن کو میں کرپشن ہی ہوگی. کرپشن کو سے نو ٹو کرپشن کو نہ نہیں کرنا. سب بچوں کی کوئی حرکت جس سے آپ تنگ ہوتے ہوں. مطلب جب میں ایسے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ساتھ اگر کوئی ویسے مجھے آفس میں بڑی اریٹیشن ہوتی ہے اگر ساتھ بعض کا ہوتا ہے نا دو ادھر باتیں کر رہے ہیں دو ادھر کر رہے ہیں تو میں بڑا سکون میں فوکس خراب ہوتا ہے. فوکس خراب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی کوئی حرکت جس سے گھر والے تنگ ہوں. میری زیادہ کام کرنے سے. بچے ڈرتے نہیں تھاڑے کو. ڈرتے نہیں ہیں مطلب ہمارا بہت فرینڈلی ہے. اچھا اوکے. وہ بلکہ ماں سے تھوڑا زیادہ ڈرتے ہیں. اچھا. میرے ساتھ ان کا بہت. اور بیگم صاحبہ کو آخری تحفہ کیا دیا تھا سر؟ یہ میں سن رہا تھا آپ کے پروگرام اس نے پوچھا تو میں سوچتا رہا کہ یار میں کیا بتاؤں تو پھر میں نے کہا یار میں جھوٹ تو نہیں بولا سوٹ کپڑوں کو دیا تھا عید پہ. کوئی نہیں ہے وہی سر اٹ ڈز میٹر. سر اپنی کوئی چیز جس پر بالکل کمپرومائز نہیں کرتے آپ. ایمانداری. اور ایمانداری. کسی سے معذرت کرنا چاہتے ہوں موقع نہ ملا ہو تو ہم آپ کو سر آج موقع دیتے ہیں آپ اس سے معذرت کر سکیں. کسی کا دل آپ کی وجہ سے دکھ گیا ہو. ایک فائل ہماری گم ہو گئی بہت امپورٹنٹ تھی کھاریاں میں اور میں نے مطلب وہ جو بندہ ذمہ دار تھا اس کی میں نے ایسی تیسی کر دی. ہائی کورٹ نے منگایا ہوا تھا جان ہماری پھنسی ہوئی تھی تو میں نے کہا جی ادھر گئی اور سب کے سامنے میں نے اس کو عزت بےعزت کر دیا. پر فائل نہیں ملی. میں گھر گیا میں نے گھر سے تلاش کی تو وہ فائل میرے گھر میں پڑی گئی. اب ایک تو میں نے سوچا کہ میں چپ کر کے لا کے دفتر میں رکھ دوں جو پاکستانی سٹائل ہے. پھر میں نے کہا یہ غلط ہے. صبح میں لے آیا میں نے سب کو پھر جمع کیا. میں نے کہا یار میں نے سب کے سامنے آپ کی بےزتی کی تھی اب میں سب کے سامنے آپ سے یہ ہاتھ جوڑ. اللہ اکبر. کوئی بےزتی نہیں. گلے لگایا اس کو میں نے اور دل سے معافی مانگی. سر آپ کی کتنی فوٹو کاپیاں بن سکتی ہیں؟ ہر محکمے میں فوٹو کاپی بھیج دیں. سر اس شعبے میں نہ ہوتے تو کیا کرتے سر؟ تو میں آپ کی سیٹ پہ ہوتا. تو سر آپ سیاست میں جانے کا اگر موقع ملے تو کس پارٹی کو جوائن کریں گے سر؟ سر میں اپنی پارٹی بناؤں گا. اپنی بنائیں گے. میں اپنی جماعت میں لے جاؤں گی. تھینک یو ویری مچ سر. چھوٹے چھوٹے سوال. میری بہن جی خریداری کرنے جائیں تو کر دیو بارگین کر دیو کہ نہیں کی کرنا پیوے اڑیا. وہ میرے ہسبینڈ اے ٹی ایم مشین اپنے آپ کو کہتے ہیں نا. مطلب اتنی سخاوت کی لائن ہے ان کے ہاتھ پہ. میرا نہیں خیال کہ یہ کرتی ہوں گی. اور کوئی اپوزیشن کا سیاستدان جسے اپنی پارٹی میں خوش آمدید کرنا چاہیں گی آپ؟ ہمیشہ اوپن ڈور رکھتے ہیں. جو آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم. میں خود ریسیو کروں گی. پارٹی میں کس ساتھی سیاستدان کے ساتھ اکثر بیٹھ کے آپ گپ سپ کرتی ہیں؟ فاروق خان صاحبہ. ہاں وہ ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے. ایم این اے بھی ہیں سر. تو وہ میری ان کی بہت دوستی ہے تو میں روز ان سے گپے لگا رہی ہوتی ہوں. اچھا اوکے. کوئی خاصیت جو انسان میں پائی جاتی ہو تو وہ سیاستدان بن سکتا ہے؟ سیاست جو ہے وہ حقوق العباد کا نام ہے تو اس میں یہی ہے درد دل رکھیں اور اللہ کا نام لیں. توکل تو اللہ تو ہر کام آسان ہوں گے. بس باجی پھر جان لگے انہوں یاد رکھنا ذرا. پاکستانی سیاستدانوں میں کوئی خاصیت جو منفرد آپ کو نظر آتی ہے؟ شجاعت صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی جو ایک بات ہے نا مٹی پاؤ وہ بڑی حکمت والی بات ہے. واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں درگزر کریں. Bygone is bygone, let's talk about future. جی بالکل. یہ والی بات ہے. میں بہت خوش ہوتی ہوں. اچھی بات ہے. کھانے کے نام پر کون سی 3 ڈشز سرکار ذہن میں آتی ہیں؟ جی دال چاول اور پاکستان کشمیری لوکی سمجھ دینے کہ ٹی وی تے لڑ دینے انجا شاماں نو کٹھے ہوندے نے. از اٹ رائٹ جی؟ یہ صحیح بات ہے. صحیح بات. آپ ڈیفینیٹلی شرارتی رہی ہوں گی بچپن. بہت زیادہ. ابھی بھی ہوں. کبھی کسی کی کینٹی بجا کے نہیں دوڑے؟ ہاں وہ میں پکڑی نہیں گئی تھی. دوڑے یہ بولے نا پکڑی نہیں گئی. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. ڈھیروں دعائیں میری بہن آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اگلے پروگرام میں جی سرکار کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ سر.